والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ یونس کی تقریباً 86 آیات کی تلاوت اور تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی فرمائی موسیٰ اور اس کے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کی طرف ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم دونوں تیار کرو مصر میں اپنی قوم کے لیے کچھ مکانات۔ گویا کہ یا تو یہاں مصر شہر مراد ہے یا کوئی مخصوص شہر مراد ہے کہ جہاں پر اپنی قوم کو آپ ٹھہرائیں اور ان کے لیے باقاعدہ مکانات وغیرہ تعمیر کریں۔ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بناؤ تم اپنے گھروں کو قبلہ۔ قبلہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو اور قبلہ رو ہو جاؤ۔ اور اس زمانے میں یاد رکھیے قبلہ جو تھا وہ بنی اسرائیل کا وہ یہی قبلہ تھا، یعنی کعبۃ اللہ تھا جو آج مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو بشارت دو، یعنی اپنے جو جتنے لوگ ہیں ان کو اطاعت گزاری کے بدلے میں جنت وغیرہ کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی اور اخروی نجات کی بشارت دیجیے۔ وقال موسیٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا، اے ہمارے رب، انکا اتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، کہ اے میرے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کے درباریوں کو، اس کی قوم کو، اس کے سرداروں کو دنیاوی زینت اور مال عطا فرمائے ہیں اس دنیاوی زندگی میں۔ اور ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اس لیے کہ تیری راہ سے بہکا دیں، یعنی معاذ اللہ یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک حقیقت حال کو بیان کر رہے ہیں کہ یا رب کریم تو نے اپنی کرم نوازی سے ان کو جو زینت اور مال وغیرہ عطا فرمایا یہ اسے لوگوں کو گمراہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں، یعنی بھاری مال کا لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روکنا اور انہیں بھاری لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانا، یہ اس تمام چیزوں کو اس طرح منفی کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو ربنا طمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی کے مال کی بربادی کی دعا کرنا اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا، کہ خود موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعا فرمائی۔ یہاں پہ چند چیزوں کی وضاحت کرنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا حسد، ایک ہوتا ہے کینہ و بغض، ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتی ہے غیرت۔ حسد تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر اس بات کی تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے۔ تو یہاں دو چیزوں کا ارادہ ہوتا ہے، ایک اپنے مسلمان بھائی سے زوال نعمت کی تمنا اور دوسرا اپنے لیے اس کے حصول کا ارادہ، یہ حسد ہے۔ اور کینہ و بغض یہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کے جو بھی کوئی اس کے پاس اللہ کی نعمت ہے اس کی بربادی کی تمنا کریں، خود اپنے لیے حصول کا ارادہ نہیں ہوتا، بس سامنے والا برباد ہو جائے، اس کے پاس بھی کچھ نہ رہے۔ تو اس میں فقط زوال نعمت کی تمنا ہوتی ہے، اپنے لیے حصول کا ارادہ نہیں پایا جاتا۔ تیسری چیز رشک ہوتی ہے، انسان کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے تو تمنا کرتا ہے کہ کاش ایسی ہی نعمت اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہاں پر زوال نعمت کی تمنا نہیں ہوتی، صرف اپنے لیے حصول کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور چوتھا ہوتا ہے غیرت، کہ انسان سامنے والے شخص سے کسی اس کی نعمت کے زوال کی تمنا تو کرتا ہے لیکن کسی اچھی نیت کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت شخص طاقتور ہے اور وہ بدمعاش ٹائپ ہے، لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے، ظلماً اپنی طاقت کے زور پر کمزوروں کو دباتا ہے، تو اب ایسے میں یہ تمنا کرنا کہ کاش اس سے اس کی طاقت چھن جائے تاکہ کم از کم یہ ظلم سے محفوظ رہے، اور اس طرح یہ خود بھی برود قیامت اللہ کی گرفت سے بچے گا اور لوگ بھی اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس قسم کی تمنا کرنا غیرت کہلاتا ہے۔ تو حسد اور کینہ یہ دونوں حرام ہوتے ہیں، اور رشک اور غیرت یہ دونوں محمود ہوتے ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرمانا، عرض کرنا ربنا طمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو برباد کر دے، یہ ہے غیرت۔
اپنے غیرت کے جذبے کے تحت ایسا عرض کیا کہ کیونکہ وہ اپنے مالوں کو غلط کاموں میں استعمال کر رہے تھے، تو اگر کسی کے غلط نعمت کے غلط استعمال کو دیکھ کر اچھی نیت کے ساتھ اس زوال نعمت کی تمنا کی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ آگے آپ نے مزید دعا کی کہ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور اے میرے رب ان کے دلوں کو سخت کر دے، فَلَا يُؤْمِنُوا، تاکہ یہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو۔ اگر بالفرض کسی کے بارے میں یہ دیکھیں کہ واقعی وہ کفر میں حد سے بڑھ چکا ہے، اسلام دشمنی میں حد سے بڑھ چکا ہے اور اب وہ واپس لوٹ ہی نہیں سکتا، تو اس کے لیے بد دعا کرنا کہ پھر یہ اسی حالت میں مر جائے، بشرطے کہ انسان اس کے کفر پر راضی نہ ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کفر کو پسند کر کے ایسی بد دعا نہ کہ اچھا یہ کفر میں رہے، نہیں، بلکہ اس کی ان حرکات کی بنا پر اور اس کی اصلاح اور ایمان قبول کرنے کی طرف سے مایوسی کی بنا پر اگر کوئی اس طرح بد دعا کرتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے تو یہ ایمان، تاکہ یہ ایمان لے کر نہ آئیں، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ اب یہاں پر دعا تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کی طرف نسبت کی کہ تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا، کسی کی دعا کے جواب میں آمین کہنے والا، یہ بھی دعا کرنے والوں میں ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ آمین کا مطلب ہوتا ہے استجب، اے اللہ تو اس دعا کو قبول کر لے، تو یہ خود ایک دعا ہے۔ تو جو ہم جس دعا کے بارے میں استجب کا قول کہہ رہے ہیں، آمین کا قول کہہ رہے ہیں، یہ آمین کہنے والا اس دعا میں مکمل طور پہ شریک کہلائے گا۔ اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ آمین آہستہ ہی کہنی چاہیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی اللہ نے اس کو نقل فرمایا، اور ہارون علیہ السلام آہستہ آہستہ آمین کہہ رہے تھے تو ان کی دعا، ان کے آمین کو نقل نہیں فرمایا بلکہ دونوں کی طرف اس کو منسوب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، فاستقیما، تو تم دونوں ثابت قدم رہو، یعنی دعوت اور تبلیغ پر ثابت قدم رہو، اس سے پیچھے نہ ہٹو اور اس میں کوئی کمی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور بے علموں کی، جاہلوں کے راستے پر نہ چلو، یعنی جو جاہل لوگ ہیں کہ جو مطلب بالفرض کسی شک و شبہ کا شکار ہیں ابھی بھی، یا جو مطلب ان کے ساتھ فرعون وغیرہ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے کسی کے راستے پر مت چلو۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جاہلوں کے پیچھے چلنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور یہ ایک ایسی ناپسندیدہ بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے لیے بھی محبوب نہیں رکھا، تو لہٰذا اسی اتباع میں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی رہنمائی کے لیے کسی صاحب علم شخص کو چنیں اور اس کے پیچھے چلیں۔ جاہل شخص کے پیچھے چلنا یا جاہلوں کے پیچھے چلنے سے آدمی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے علم کو اٹھا لے گا، پھر فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی یا ان سے علم اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علماء عالم دین جلدی جلدی مریں گے اور کوئی ان کی جگہ لینے والا نہیں ہوگا، تو پھر لوگ جاہلوں کو اپنا رہنما بنا لیں گے۔ یہ جاہل رہنما اپنی جہالت کے ساتھ فتوے دیں گے اور خود بھی ہلاک ہوں گے اور دوسروں کو بھی ہلاک و برباد کریں گے۔ تو آج کل کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں اپنے اطراف میں ملاحظہ فرمائیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علمی لحاظ سے بہت کم ہیں، جہالت بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کو غلط رہنمائی کرتے ہیں، خود وہ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، بے عملی کی چلتی پھرتی تصویر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو جاہل تصور کرنے کے لیے، غلط تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور قوم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگ بھی ملے جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ جس کی رہنمائی میں ہم چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کی حاجت نہیں، ہم کامل ہو چکے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ آپ کو اس معاشرے میں نظر آئیں گے، تو ایسے جاہلوں کی راہ چلنے کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے لیے کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں اور خصوصاً اخروی معاملات میں اگر کسی کی رہنمائی اختیار کریں تو ایسے شخص کی رہنمائی اختیار کرنی چاہیے جو صاحب علم ہو۔
اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کی بیعت ہونا چاہتے ہیں، کسی کو پیر بنانا چاہتے ہیں، کسی کو شیخ بنانا چاہتے ہیں، کسی کے مرید ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اس شخص میں کم از کم آپ 4 شرائط دیکھیں، جن میں سے ایک شرط ہم ہٹا دیتے ہیں کہ اس کا شجرہ متصل ہو، کہ یہ ہر شخص اس کو نہیں پہچان سکتا، لیکن 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک بیان فرمایا کہ اس کے عقائد بالکل درست ہونے چاہیے، یعنی اس کا کوئی بھی عقیدہ اسلامی بنیادی عقائد سے اور جمہور مسلمانوں کے جو عقائد ہیں ان سے ٹکراتا نہ ہو۔ دوسرا، وہ شخص صاحب علم ہونا چاہیے، اور صاحب علم ہونے کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد کے باب میں مستقل ہو، یعنی تمام جو عقیدے ہیں وہ اس کو دلائل کے ساتھ آنے چاہیے، اور اپنی ضرورت کے مسائل وہ خود کتاب سے دیکھ کر بغیر کسی کی مدد کے کتابوں سے دیکھ کر نکال سکے۔ اور تیسرا یعنی صاحب علم ہونا چاہیے، جاہل نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہ کرتا ہو۔ یہ ہمیں ایک رہنمائی کا معیار دیا گیا کہ اگر آپ کو کسی کو اپنا رہنما بنانا ہو، طریقت کی راہ چلنی ہو، سلوک کی منازل طے کرنی ہو، تو اس قسم کے کامل شخص کا آپ کو دامن تھامنا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے منع فرمایا کہ تم ان لوگوں کے راستے پر نہ چلو جو جاہل قسم کے ہیں، لا یعلمون، جو جاہل ہیں، جو جانتے نہیں ہیں، لہذا جاہل کے پیچھے کبھی بھی مت چلیے، ورنہ وہ خود بھی ہلاک و برباد ہوگا اور آپ کو بھی ہلاک و برباد کرے گا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، ان سرکشی کے اعتبار سے اور ظلماً ان کا پیچھا کیا۔ اور یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آپ فوراً گھر سے نکلیں، اپنی قوم کو بھی لے کے چلیں اور دریا کو پار کریں، لہذا یہ سب دریا کے اندر جب دریا کے سامنے پہنچے تو دریا نے اب راستہ دے دیا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دریا سے پار چلی گئی، اور فرعون اور اس کی قوم پیچھے آ رہے تھے۔ انہوں نے جب دریا میں راستہ دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جانور دریا میں اتار دیے۔ جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ کے حکم سے دریا مل گیا اور سب کے سب غرق ہو گئے۔ اسی لیے آگے ارشاد فرمایا کہ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اسے یعنی فرعون کو ڈوبنے نے پکڑ لیا، یعنی غرق نے اس کو آ کے قابو کر لیا، قال، تو اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اس نے عرض کی کہ آمنت، میں ایمان لایا اس بات پر کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ معبود کے بنی اسرائیل جس پر ایمان لے آئے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ گویا کہ فرعون نے عین ڈوبتے وقت باقاعدہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اس نے کہا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئے۔ تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے معبود ہونے کا اقرار کر لیا، اور آگے خود کہا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اس کا یہ ایمان معتبر نہ ہوا۔ فقہا نے جو مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی بالکل عذاب کے آثار یعنی عذاب اس پہ مسلط ہو جائے، وہ موت کے فرشتوں کو دیکھ لے، عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ جائیں، اس وقت اگر وہ ایمان لے کر آئے تو اس کا ایمان معتبر نہیں۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ آمنتو، میں ایمان لایا، ایک تو اس طرح اپنے ایمان لانے کا اعلان باقاعدہ، پھر انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہ دوسرا اس نے ایمان لانے کے لیے جملہ کہا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تیسرا جملہ کہا، 3 دفعہ گویا کہ 3 طریقوں سے اس نے اظہار ایمان کیا۔ لیکن چونکہ یہ بالکل غرق ہونے والا تھا اور اس کو عذاب کے آثار بالکل سامنے نظر آ چکے تھے، موت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس کو نظر آ رہے تھے، تب اس نے یہ کہا، تو پھر اس کا یہ قول قبول نہیں کیا گیا۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا الآن، کیا اب، یعنی کہ اب تو ایمان لے کر آتا ہے، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، حالانکہ تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان رہا تھا اور تو مفسدوں میں سے تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی تجھے نجات نہیں ملے گی بلکہ تیرے بدن کو محفوظ رکھا جائے گا۔ کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةٌ، تاکہ یہ ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو تجھ سے پیچھے رہے ایک نشانی۔
مسئلہ یہ تھا کہ جب فرعون غرق ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا ہے۔ تو اس وقت جو آپ کے ساتھی تھے کچھ تذبذب کے عالم میں رہے، شکوک و شبہات کے عالم میں رہے، کیونکہ فرعون کا بہرحال ایک رعب تھا، دبدبہ تھا، ایک خوف ان لوگوں کے قلوب پر اس کی وجہ سے طاری تھا، کیونکہ یہ بہت سالوں تک زندہ رہا تھا اور بہت ظالم جابر تھا، تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، یعنی کامل یقین حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو معاذ اللہ جھوٹ سمجھ رہے تھے، لیکن کامل یقین کی کیفیت ابھی تک ان پر ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامل یقین عطا فرمانے کی یہ تدبیر فرمائی کہ اس کے بدن کو محفوظ رکھا، لہذا دریا کو حکم دیا، باقی سب تو غرق رہے، دریا نے اس کی لاش کو کنارے پر پھینک دیا۔ اب لوگوں نے جب آ کر دیکھا کہ واقعی یہ تو مرا ہوا ہے تو پھر وہ مطمئن ہو گئے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بے شک لوگوں میں سے بہت زیادہ ہماری آیات سے ضرور غافل ہیں، ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں کہ وہ عبرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، وہ غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو عزت کا مقام عطا فرمایا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتٍ، اور انہیں ستھری روزی عطا کی، یعنی جب یہ مصر میں داخل ہو گئے، یا شام کے بارے میں بھی بعض مفسرین نے قول کہا، بعض نے اردن کے بارے میں کہا کہ جب یہ بنی اسرائیل اس میں داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عزت کا مقام عطا فرمایا، یہ صاحب عزت ہو گئے، کیونکہ اب انہیں ذلیل کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور انہیں بہت زیادہ رزق عطا فرمایا، کیونکہ یہ مقامات ایسے ہیں جہاں رزق کی بڑی فراوانی ہے، سرسبز مقامات ہیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو وہ اختلاف میں نہ پڑے مگر علم کے آ جانے کے بعد، یعنی توریت کے حصول کے بعد پھر ان میں بگاڑ اور اختلاف پیدا ہوا، یا مراد یہ ہے کہ جب قرآن عظیم ان کے پاس آ گیا تو انہی بنی اسرائیل کی نسل سے جو یہودی تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن عظیم کا انکار کر دیا۔ علم سے پہلے یہ پھر بھی صحیح راہ پر تھے، لیکن جب علم آ گیا صحیح راہ پر اس لحاظ سے تھے کہ یہ باقاعدہ آخری نبی کی نشانیاں بیان کرتے تھے کہ وہ آئیں گے، ان میں یہ نشانیاں ہیں، توریت کے اندر موجود نشانیوں کو بیان کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اور قرآن عظیم ان کے درمیان آیا تو ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، زوال عزت کے خوف، زوال منصب کے خوف نے انہیں حسداً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مجبور کیا اور یہ اختلاف میں مبتلا ہو گئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک تیرا رب فیصلہ فرما دے گا ان کے درمیان قیامت کے روز ان چیزوں کے بارے میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، لہذا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی اور قرآن کو اللہ کی کتاب تسلیم کر لیا، انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا، اور جو بغض اور کینہ کی وجہ سے بدبختی اور لعنت میں گرفتار رہے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، پس اگر اے سننے والے تو اس چیز کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے تیری طرف نازل کی، تو معاذ اللہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، کیونکہ یہ بلاغت کا قاعدہ ہے کہ بعض اوقات واحد مذکر حاضر کی ضمیر لائی جاتی ہے یا حاضر کی ضمیریں ہوتی ہیں، جیسے سامنے کسی سے خطاب کیا جا رہا ہے لیکن حقیقتاً وہاں پر کوئی شخص عام ہی مراد ہوتا ہے۔ یہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب اس لیے نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ نبی کریم کے بارے میں تو شک کا گمان بھی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں سے خطاب فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم اگلے پروگرام میں مزید کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔